خواتین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھے انداز میں میلاد حضرات سے نعت پاک سماعت فرمائی۔ ہمارے عزیز و اقارب مولانا توحید رضا صاحب، دلشاد رضا صاحب قبلہ اور شکیل احمد صاحب قبلہ، تمامی حضرات نے بہت اچھی نعت پاک پڑھی۔ سبھی قابل احترام ہے، سبھی کی عزت کی جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان عالم صاحب مصباحی ابھی چند منٹ میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو جائیں گے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، عالم سے محبت کرنا عبادت، عالم سے مصافحہ کرنا عبادت، عالم کی ہر ایک بات کو ماننا عبادت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرات، بچوں کو خاموش کر دیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں۔ جس مقصد سے یہ پروگرام کرایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر حضور کے وسیلے سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ شور شرابہ کرنا، دنیا کی باتیں کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مصطفیٰ کی محفل ہے اور اس میں حضور کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ عبادت کا کام ہے، نیکی کمانے کا وقت ہے، نہ کہ فضول باتیں کرنے کا یہ وقت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ذلنا اور نہ سلطان جائیں گے، ذل الہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے۔ ذل الہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے، اور رحمت کے پھول برسیں گے وہاں، رحمت کے پھول برسیں گے وہاں، جس گلی سے حافظ قرآن جائیں گے، جس گلی سے حافظ قرآن جائیں گے، اور تاج باندھا جائے گا سر حشر مصطفیٰ کے سر پر، تاج باندھا جائے گا سر حشر مصطفیٰ کے سر پر۔ اتنی بھیڑ میں امتی کو سرکار پہچان جائیں گے، اتنی بھیڑ میں امتی کو سرکار پہچان جائیں گے۔ آج آپ مجھے بتائیے، ایسا کون سا گھر ہے کہ جس گھر سے 4-6 جنازے نہیں اٹھے ہوئے؟ ہے کوئی ایسا جس گھر سے 4-6 جنازے نہیں اٹھے ہوں؟ موت کیا ہے؟ موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس، موت وہ ہے جس کا زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو افسوس نہیں ہوتا، اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلیجے منہ کو آ جایا کرتے ہیں، کلیجے دہل جایا کرتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے، کہاں گئی تیری عقل، کہاں گئی تیری سوچ، جو تو نے مال اور دولت اکٹھا کیا تھا وہ کہاں گیا؟ دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے، وہ کہتا ہے، آج تیری طاقت کہاں گئی، آج تیری شہرت کہاں گئی، جو تو زمین پہ تیز رفتار سے چلتا تھا، نظریں اٹھا کر چلتا تھا، اور
تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کے لیے کاندھے پر رکھ کر لوگ چلتے ہیں جنازے کی چارپائی لے کر، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یار اب سے پہلے تو نے کبھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا جتنا لمبا سفر طے کرنے آج تو نکل گیا ہے۔ چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب قبر میں لوگ مٹی لگاتے ہیں تو وہ کہتا ہے آج تیرے محبت کرنے والے کہاں گئے، رشتہ دار کہاں گئے، عزیز و اقارب کہاں گئے۔ پانچواں فرشتہ اس وقت کہتا ہے کہ آج تو اتنے اندھیرے گھر میں ہے، اتنے اندھیرے گھر میں، اتنی تاریخی میں ہے، اتنے سناٹے میں ہے کہ تیری قبر میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر تیرے اعمال اچھے ہیں تو تیری قبر میں آمنہ کے لال کا نور کام آئے گا، سبحان اللہ۔ تیرے اعمال اچھے ہیں تو رسول اللہ کی محبت کام آئے گی۔ اب آئیے حضرات، سنی صحیح العقیدہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سنی صحیح العقیدہ مسلمان وہ ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانے، حاضر و ناظر جانے۔ نبی حاضر بھی ہیں اور نبی ناظر بھی ہیں۔ حاضر کہتے ہیں موجود ہونا اور ناظر ہو کہتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو نبی حاضر بھی ہیں اور نبی ناظر بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب سنی مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی میدان محشر میں شفاعت کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو سنی ہوگا وہ نبی کو مالک و مختار بھی مانے گا، سبحان اللہ۔ جو سنی ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور والا بھی مانے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بیان کی ہے، الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک۔ قرآن سے پوچھا ہے قرآن نبی کے اوصاف بتا، تو قرآن بولا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، بولو سبحان اللہ۔ یہ قرآن نبی کی کملی بتا، تو قرآن بولا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کاندھے پہ اپنے سفید چادر ڈالتے تھے بتا، تو قرآن بولا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتا، زلفیں بتا، تو قرآن بولا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ قرآن نبی کا سینہ مبارک بتا، تو قرآن بولا الم نشرح لک صدرک۔ یہ قرآن ہجرت کی رات میں کنکریاں مارنے والی انگلی بتا، تو قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن میں نے نبی کے بارے میں تھوڑا سا ذکر چھیڑا ہی تھا، تو پورا کھل کر سامنے آ گیا، تو قرآن بولا شاہد رضا ساری دنیا کو بتا دے اگر کوئی چیلنج کے طور پر نبی کے بارے میں سوال کرتا رہے گا تو میں تنہا قیامت تک اکیلا جواب دیتا ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اور ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں۔ سبحان اللہ جس میں سبحان حبیب اللہ۔ خدا کا نہ ہو ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ رب العزت زمین اور آسمان کا نور ہے، ارے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ ساری کائنات کے نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ارے ان کا رتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا۔ اور میری مانو یار، مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو،
میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ارے قبر میں پڑے گا سوٹا تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں پڑے گا سوٹا تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اوقات کیا ہے میری لکھوں نات آقا کی شان میں، اوقات کیا ہے میری یاد لکھوں نات آقا کی شان میں۔ ارے خود خدا تعریف کر رہا ہے مصطفیٰ کی قرآن میں، خدا تعریف کر رہا ہے مصطفیٰ کی قرآن میں۔ اور کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، کیڑے پڑیں گے دیکھنا اس کی زبان میں، گستاخی کرتا ہے جو میرے آقا کی شان میں، گستاخی کرتا ہے جو میرے آقا کی شان میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب نبی، ہم جو ہے ہم غلاموں کی مدد کریں گے اور ہم غلاموں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر تین چیزوں کی خواہش کرتا ہے، کتنی چیزوں کی؟ تین، بولو کتنی؟ تین چیزوں کی۔ وہ کہتا ہے میرا نام اونچا ہو، میرا نام اونچا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا لباس اچھا ہو۔ لیکن عزیزوں جب وہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ چارپائی پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تینوں چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نام اس کا مرحوم ہو گیا ہے، مکان قبر ہے، لباس کفن ہے۔ عزیزان ملت اسلام جو انسان آنکھوں میں آ کر ڈال کر ایک دوسرے کو مغروریت کی نیت سے دیکھا کرتا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں یا میں تجھے دیکھ لوں گا، ارے آج دیکھو موت نے اتنا بڑا مجبور کر دیا۔ آج دیکھیے جو انسان غرور تکبر یا گھمنڈ کے بلبوتے پر جیتا تھا، غریبوں کا دل دکھاتا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت نے اتنا بڑا مجبور کر دیا، اتنا بڑا مجبور کر دیا موت نے کہ تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں جناب، تختے پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ صابن لگانا تو بہت بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر ایک بوند پانی نہیں ڈال سکتے۔ غسل کرانے والے غسل کرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چار کھڑے ہیں غسل کرانے والے، ادھر پانی ڈالو حصہ سوکھا رہ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ادھر پانی ڈالو حصہ سوکھا رہ گیا ہے۔ موت نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ جو پاؤں ہمیشہ شراب کی اور جوا کی اور کو بڑھتے تھے، ان پاؤں وہ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ موت نے اتنا مجبور کر دیا ہے، ان پاؤں کو سیدھا کرنے کے لیے پاؤں میں دھاگا باندھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ جو انسان گھنٹوں پنکھے کی ہوا اور اے سی میں رہا کرتا تھا، آج موت نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ چارپائی پہ چادر اڑانے والا بھی کوئی اور ہے، مکھیاں اڑانے والا بھی کوئی اور ہے۔ موت نے اتنا بڑا مجبور کر دیا ہے، اکڑا ہوا جسم ہے کہ جو انسان تمام دنیا میں گھومتا تھا، آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آخری گھر کی طرف اکیلا وہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسے دیکھو چارپائی پہ لے جانے والا بھی کوئی اور ہے، نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی اور ہے۔ آج اس گھر سے جن صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ اکبر، ان کے جنازے کو ہم نے کاندھا دیا ہے تو ہمارے جنازے کو بھی کوئی کاندھا دے گا۔ آج ان کی برسی کی فاتحہ ہے تو ہماری بھی کبھی برسی کی فاتحہ ہوگی۔ آج ان کا تیجا ہوا مثال کے طور پہ تو ہمارا بھی تیجا ہونا ہے۔ آج ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی ہے تو کل ہماری بھی کوئی جنازے کی نماز پڑھے گا۔ آج ہم نے انہیں کاندھا لگایا ہے تو کل ہمیں بھی کوئی کاندھا لگائے گا۔ میرے بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تمہارے حالات ایسے رہے، اگر سانپ کاٹ لے سانپ تو تمہاری جان جائے گی، دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور اگر رسول اللہ کے گستاخوں سے دوستی کرو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہارا کے لیے آپ جایا کرو، نماز پڑھنے کے لیے آپ جایا کرو تو دل میں یہ عقیدہ کرو، یہ عہد کرو، کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ تو غور سے سن لینا، کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ تو یہ عقیدہ کر لو، یہ سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں اور دل جھکے
झुके तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह। वो नमाज नमाज नहीं है जिस नमाज में ख्याल मुस्तफा ना हो। खुद ही अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, खुद ही अपनी जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी गलत काम करते हो। अरे नबी नहीं सुनते अगर सदाएं उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें नमाज पढ़नी है। अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज कब्र को रोशन करने वाली है। नमाज मीज़ान को वजनदार करने वाली है। नमाज क़यामत में शफाअत करने वाली है। अरे नमाज सारे पर्दे को उठा देती है, मरने के बाद बंदे को मौला से मिला देती है। मेरे भाइयों, कोई शराब पिए जुआ खेले तो ये कहते हैं आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। मेरे भाइयों, 1 महीने तक मस्जिद में आना जाना करो, नमाज पढ़ो। नमाज आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई तो इंशाअल्लाह आदत पड़ गई है, शराब नहीं छूटती। तुम 1 महीने तक नमाज को पढ़कर देखो, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, आदत तुम्हारी नमाज की बन जाएगी। 1 महीने तक तुम नमाज पढ़कर छोड़ो, 1 महीने तक तुम नमाज पढ़ो, दुनिया में रहोगे तो मस्जिद में लेकर जाएगी और मैदान महशर में रहोगे तो ये नमाज जन्नत में लेकर जाएगी। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने चेहरे पर सुन्नत रसूलुल्लाह भी सजाओ, दाढ़ी भी रखाओ। दाढ़ी मुसलमान की पहचान है, दाढ़ी मुसलमान की जीनत है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी पहचान बनाओ, अपना वकार बनाओ। तुम अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम अगर बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम बनती हुई नजर आएगी। तुम अल्लाह और रसूल की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है। अगर तुम मस्जिदों को आबाद करोगे तो यकीनन अल्लाह पाक अपने करम से तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। और अगर तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती, उस कौम के घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, वो कौम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुम रब को भूल जाओगे तो रब तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिस कौम से राजी होता है, अल्लाह जिस कौम से राजी होता है उसकी पेशानी को अपनी बारगाह में झुकवा लेता है, और अल्लाह जिस कौम से नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखा नहीं आपने मसले बंद हुए लॉकडाउन में, कितनी परेशानी आई हम पर, कितने जुल्म सितम हुए हम पर, लेकिन हम अगर पहले की तारीख को याद करें, काश हमें गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह, मुफ्ती फुरकान आलम मिसबाही, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मस्जिदों को हमें आबाद करना चाहिए, अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाओ। अपने घर में अगर पढ़े हुए हो तो खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने की कोशिश करो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तरसे कुरान अगर आज तुमने न भुलाया होता, ये जमाने ने न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीखे पुरा होकर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को समझिए और इस्लाम को अपने बच्चों को सिखाइए और इस्लाम सीखिए। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान न पढ़वाया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, माँ की गोद जो है बच्चे के लिए एक मदरसा होती है। इन माँ बापों की भी जिम्मेदारी है, बच्चा अगर खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो ये हंसते हैं, बच्चा इंतजाम कर पतंगे उड़ा रहा है तो ये ठिट्टे मारते हैं, और कोई काम खराब हो जाता है तो ये इधर उधर रोते फिरते हैं। लिहाजा ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों की पकड़ बाद में होगी, माँ बाप बच्चों के वारिस हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फुरकान आलम साहब क़िबला का बहुत बड़ा इदारा चल रहा है, मदरसा गुलशन रज़ाए मुस्तफा बहासू के अंदर। अपने बच्चों का वहाँ दाखिला कराइए, और हजरत के यहाँ पढ़ाई का, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त है, अच्छा इंतजाम है, आदत लाजवाब, अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, हर तरीके से आपके बच्चों को कोई परेशानी ना आएगी। आप कोशिश करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मर्द जब हिम्मत करता है तो मदद अल्लाह की जानिब से आ ही जाती है, मदद अल्लाह की जानिब से आ ही जाती है। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, परवरदिगार आलम हमें और आपके लिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल
वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। जो इनके करीब बैठा गोया वो हुजूर के करीब बैठा। सुभान अल्लाह। जिसने इनसे मुसाफा किया उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। इनसे मुसाफा करिए, इनसे मोहब्बत करिए, इनके करीब होइए। अल्लाह ताला हमें और आपके लिए जो मैंने कहा आपने सुना इसमें गलती खामी हो मौला उसको माफ फरमाए और सही को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रहा पर गुलशन फूल खिलेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। अब आपके सामने तकरीर करने के लिए खतीबे हिंदुस्तान मुकर्रर नौजवान मुफ्ती फुरकान आलम साहब मिसबाही किबला के लिए, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, आपके सामने में 11:30 का टाइम हो गया, आपके सामने में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने एक हाथ दिया तो एक हाथ उठाएं, दोनों हाथ दिए तो दोनों हाथ उठाएं और जमाने को बता दो कि ये जलसा सेवर में नहीं गुंबद खजरा की छाओं में हो रहा है। मैं चलकर बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ उठाइए, बैटरी चार्ज करिए। हजरत को देखिए, हजरत वहां जाए तारीफ करें, सुनने वाले भी अच्छे थे और सुनाने वाले भी अच्छे थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरीयत, ताजु बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरीयत, ताजु। तुझे अगर इश्क है रसूल अनाम से, तुझे अगर इश्क है रसूल अनाम से, तो अपनी जबान को खोलो हजरत मोहम्मद के नाम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।